الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چاریارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں ابھی آواز ہے بے سود و بے اثر تہ و دفن دست مسلمان میں کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر باطل کی فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زیرہ میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ کمر حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کہ یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری ہے یہی بہتر کہ الہیات میں الجھ رہے مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھ رہے مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے اس کی میں ایکو ختم کرتا ہوں بالکل۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال نے نظم کا نام لکھا ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اقبال نے اس میں کہا ہے کہ ابلیس نے شیطان نے اپنے چیلوں کو وزیروں کو مشیروں کو اپنے آئی جی کو جتنے بھی اس کے وزیر لگے ہوئے تھے سب کو اکٹھا کر کے میٹنگ بلائی تو کہتے ہیں شیطان نے ابلیس نے ان میٹنگ میں ان سب کو پیغام دیا اس نے کہا ہے جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اس نے کہا ہے میں جانتا ہوں یہ حضور کی امت قرآن کے نام پہ کھاتی ہے میں جانتا ہوں حضور کی امت قرآن کے نام پہ کلخانیاں پڑھتی ہیں جمعراتیں پڑھتے ہیں حلوے کھاتے ہیں بریانیاں کھاتے ہیں قرآن کے نام پہ قوم سے بکرے بھی لیتے ہیں قرآن کے نام پہ محفل حسن کی رات کر کے قوم سے پیسے بھی کماتے ہیں قرآن کے نام پہ مدرسے بنا کر بھی پیسہ قوم سے لیتے ہیں لیکن اقبال کہتے ہیں شیطان نے کہا جب قرآن کی عزت کی بات آئے دین کی عزت کی بات آئے نبی کی عزت کی بات آئے قرآن کو آگ لگے کسی ایک کو بھی غیرت نہیں آتی۔ قرآن جلا سرگودا کے اندر انہوں نے دوسرے سپارے کو آگ لگا کر آدھا سپارہ انہوں نے مسجد کے دروازے میں رسی کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیا اور انہوں نے لکھا خط عیسائیوں نے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تم اپنے قرآن کے لیے جو کر سکتے ہو کر لو ہم تمہارا قرآن جلاتے رہیں گے۔ انہوں نے نعوذ باللہ قرآن کو لیٹرینوں میں ڈالا انہوں نے نعوذ باللہ قرآن کے صفحے پھاڑ کر استنجے کیے لیکن کسی ایک مسلمان کو بھی غیرت نہ آئی۔ یہاں آج مسلمان ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے یہ سوائے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جو انہوں نے تربیت کی ہے جن لوگوں کی اس سے پہلے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب بھی نہیں ہے۔ آئین کے پاس لیڈروں کے لیے جان دینے کے لیے ہے وقت لیڈر کے لیے جان حاضر ہے پاکستان کے لیے جان حاضر ہے قومیت کے لیے جان حاضر ہے جناب وطنیت کے لیے جان حاضر ہے لسانیت کے لیے جان حاضر ہے لیکن جب بات قرآن کی آئے اسلام کی آئے نبی کی عزت کی آئے ناموس رسالت کی آئے
ختم نبوت کیا ہے، جہاں جان دینے کا مزہ بھی ہے اور جان کام بھی آ جائے گی، لیکن ادھر جان دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بتائیں آج اگر مسلمانوں نے جہاد اپنایا ہوتا تو کیا 10 ہندو فوجی مسجدوں میں مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ کشمیر میں زنا کر رہے ہوتے؟ آج اگر جہاد زندہ ہوتا تو کیا بابری مسجد شہید ہو گئی ہوتی؟ آج اگر جہاد زندہ ہوتا تو مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہوتا؟ آج اگر جہاد زندہ ہوتا تو جناب وہاں غزہ کے اندر 15,000 مسلمان شہید ہو گئے ہوتے، 30,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، اور مسلمان یہاں بیٹھ کر صرف یہ بات کرتے ہیں۔ اور جناب مولویوں کا کیا کام؟ اور جناب جہاد کی بات کرنے والے، رسول اللہ کی تلوار کی بات کرنے والے دہشت گرد ہیں۔ یہی قوم کے پاس ایک جواب بچا ہے، جناب یہ دہشت گرد ہیں۔ میں نے کہا تم دین سے دور ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے چند یوٹیوبروں سے بیٹھ کر دین سمجھا ہے، جاہلوں سے بیٹھ کر دین سمجھا ہے۔ تم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کا دین کسی استاد کے پاس مدرسے میں جا کر مسجد میں جا کر سمجھا ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتے۔ جہاد تو خود رب کرتا ہے، اگر تم جہاد والوں کو دہشت گرد کہتے ہو تو کس کو کہہ رہے ہو تم؟ لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ جو تلوار کی بات کرنے والوں کو ایکسٹریمسٹ کہیں کہ یہ انتہا پسند ہیں، شدت پسند ہیں، یہ جناب شر پسند ہیں، یہ جناب یہ سخت لوگ ہیں، میں نے کہا جناب بتاؤ تلوار کی بات تو، جہاد کی بات تو، قتال کی بات تو رب نے کی ہے، پھر رب کو کیا کہو گے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے حبیب بدر کے اندر جو آپ نے جہاد لڑا ہے، جو آپ نے قتال کیا ہے، جہاد جو آپ نے بدر میں کافروں کی گردنیں اتاری ہیں، میرے حبیب وہ آپ نے نہیں اتاری، وہ اللہ نے اتاری ہیں۔ میرے حبیب جو آپ نے بدر میں کافروں کو پتھر مارے ہیں وہ آپ نے نہیں مارے، وہ رب نے مارے ہیں۔ بتاؤ رب کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں جہاد۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بدر والوں کی مدد کی ہے۔ بتاؤ جہاد والوں کی مدد تو رب کرتا ہے۔ فَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ۔ میرے حبیب ہم مومنوں کی حنین میں قتال میں مدد کرتے ہیں، کفایت کرتے ہیں، تو یہ تو رب مدد کرتا ہے۔ جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، جو ہمیں انتہا پسند کہتے ہیں، جو ہمیں شر پسند کہتے ہیں، وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ تو رب کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، دین سے دور ہیں۔ ایک آیت قرآن میں رحمت کی آئی ہے، وہ بھی حضور کے لیے خاص ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ 500 سے زیادہ آیتیں جہاد کی ہیں، وہ قوم کو کیوں نہیں سنائی جاتی؟ پورا قرآن جہاد سے بڑا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے سر پر امامہ شریف پہنا کہ نہیں پہنا؟ پھر حضور نے اسی سر انور پر حضور نے جنگی ٹوپی پہنی کہ نہیں پہنی؟ حضور نے ہاتھ میں مسواک پکڑ کر مسواک مبارک کیا کہ نہیں کیا؟ پھر حضور نے اسی ہاتھ میں تلوار اٹھا کر کافروں کی گردنیں اتاری کہ نہیں اتاری؟ حضور مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر خطبے دیے، قرآن سنایا، حدیثیں سنائی۔ پھر حضور گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، جناب میرے آقا مولا حنین میں گئے، مستلق میں گئے، حضور مکہ فتح کرنے کے لیے گئے۔ بتاؤ نا آج رسول اللہ کے اس دین کو چھوڑ کر 20% دین ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ درود ذکر اذکار 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 21ویں 27ویں 22ویں میں 20% دین ہے، اس میں 80% دین نظام مصطفیٰ میں ہے۔ 80% دین اس نظام کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ہم بات کریں مولوی صاحب آپ ممبر بیٹھ کر سیاسی بات نہ کریں، میں نے کہا آپ اجازت دیں آپ کے گھر آ کر لیتے ہیں۔ ممبر آپ کے ابا کے جی کا تو نہیں ہے نا، یہ کسی کے باپ کا تو نہیں ہے نا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا، مسجدیں بھی اللہ کی ہیں، یہ ممبر رسول اللہ کا ہے۔ اگر کسی کو زیادہ بات ہے تو یہ کسی کے باپ کا نہیں، ہمارے نانے کا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ادھر کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، ہمیں ہمارے آقا و مولا بتا گئے ہیں اور ہمیں ہمارا بابا سمجھا گیا ہے کہ دین کی بات کرنی کیسے ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہتا ہے دین کی جب بھی بات کروانی ہو ایسے مولوی کو نہ بلانا جو یوں لگا کے بیٹھے۔ اقبال کہتا ہے ایسے کو بلانا جو محمد عربی کا غلام ہو، مولا علی کا غلام ہو، ایسے کر کے۔ یہ تو علامہ اقبال کہتا ہے۔ ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ یہ سردی تو کچھ بھی نہیں ہے،
اقبال کہتا ہے گرم رکھتا تھا ہمیں سردی مغرب میں جو داغ، گرم رکھتا تھا ہمیں سردی مغرب میں جو داغ، چیر کر سینہ اسے وقف تماشا کر دے۔ اقبال کہتا ہے وہ حضور کی محبت تھی، آپ اس میں سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ہم یہاں سوچ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قلم کی آیت، اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ فرماتے ہیں جنہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا نماز کے لیے اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، جو رب کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے جب قیامت والے دن ساری دنیا مجھے سجدہ کرے گی، جنہوں نے دنیا میں مجھے سجدہ نہیں کیا، جب وہ سب کو دیکھیں گے کہ آج رب کو سب مان رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی مانیں گے اور ان کا دل ہوگا کہ آج ہم بھی رب کو سجدہ کریں، اللہ کہتا ہے وہ اس وقت جھک نہیں سکیں گے، وہ اس وقت سجدہ رب کو نہیں کر سکیں گے، کوشش بھی کریں گے کہ آج جھکیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں جھک سکیں گے۔ جنہوں نے یہاں حضور کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، یہاں حضور کے دین کی پہچان نہ کی، کیا قیامت والے دن حضور کی پہچان ہوگی؟ یہاں جنہوں نے قرآن کی پہچان نہ کی، قیامت والے دن قرآن کی پہچان ہوگی؟ یہاں رسول اللہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، قیامت والے دن تو سرکار کا چہرہ ہمارے سامنے ہوگا، پھر اس کو دیکھ کر کوئی ہاتھ اٹھا سکے گا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور بالکل یہاں اٹھا کر پتہ لگے کہ حضور کا غلام بیٹھا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یار فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، ساتھ والا کیا کہے گا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے مالک اس ٹائم بھی گنبد خضرا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، کوئی مسئلہ نہیں، 5-10 منٹ اتنے بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، سانو پتہ ہے کہ کیڑے ویلے نماز ہوندی ہے تے کیڑے ویلے نہیں ہوندی، جنوں زیادہ شوق ہے تو جا کے پڑھ لو، ایسی حضور دا ذکر کر رہے ہیں، نماز دا ٹائم تو ہو گیا، اسی ویسے پڑھ کے آئے ہیں الحمدللہ، تو ویسے وہ پھر میں گل سنا دینا، نہیں سنا دینا انہوں معافی دے دینا۔ حضرت جی اگر ایسا پنجابی چ تہاڈی تقریر بھی ہو جائے تو مزہ ہی دو۔ جی جناب، میں پھر اصل تانوں نہ سمجھ آوے، پھر سارے نو آسی سارے نہ سمجھ اللہ آج بھی ساڈے بابا جی دی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ علامہ محمد اقبال کی ترجمانی شاکر شجاع آبادی کا شعر سنا دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کفر تو زندگی پین کے مسلمان جیندے پین، او کل دے بت شکن تو بت پرستی اچ پجیندے پین، ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے، تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹیندے پین، جو شمشیر ہن حیدر دی صلاح الدین دے بازو ہن، او باطل دے در دولت بن ویلاں حکیندے پین، جڑے جام عشق محمد دا پلیندے ہن زمانے کو، ضمیر اپنے نہ مل وٹ کے ہوس تے جام پیندے پین۔ شاکر شجاع آبادی کہتے ہیں کفر تو زندگی وغیرہ، مسلمان کافروں جو پوری دنیا کو زندگیاں دیتے تھے آج وہ منگتے بنے ہوئے ہیں، جو پوری دنیا کو مسلمان کھلاتے تھے آج سب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں۔ منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد، ہمیں کہتے ہیں اور جی لبیک والے نو پیسے ایجنسیاں دینی ہیں، میں کہ جڑے مفت ہوٹلاں تو چاہ پینے انسانوں پیسے دین گے، مولویوں نو پیسے پولیس والے دیتے ہیں، میں کہ جڑے مانگ کے سگریٹ پینے انسانوں پیسے دین گے، سانو حضور دینے میرے کریم سے میرے کریم سے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہمیں باتیں کرتے ہیں نہیں، اور پچھلے صاحب کا وزیر اعظم رہا 2017 پھر فیض آباد دھرنا لگیا اور ٹی وی تے بیٹھ کے کہہ رہا ہے جناب لبیک والوں، ہم نے فیض آباد میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہے مولویوں کے پاس پیسے کہاں سے آتے تھے، ان کو جناب لنگر کہاں سے آتا تھا، حلوہ کہاں سے آتا تھا، ان کو جناب کون کون دینے آتا تھا، میں کہ جناب تسی ابا جے دے سو تے اس ویلے بند کرانا سی، وزیر اعظم تو تم تھے نا، تو بند کرواتے، آج بیٹھ کر تم بڑھ بڑھ کرتے ہو، اس وقت کرتے بابا تیری بھی ٹینڈ کر دینی سی، انہیں 2 دن کیتی جو تیری بھی نال ہو جانی سی۔ سانو لنگر مدینے تو آندا ہے، گنبد خضرا تو آندا ہے، کسی دے پیوج بھی جرت نہیں ہے ساڑھا لنگر بند کروا سکے، ہاں کسی کے باپ کے اندر جرت ہی نہیں ہے کہ ہمارے ووٹوں میں کوئی کمی لا سکے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ فرماتا ہے تمہیں رب کا لشکروں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ رب کے لشکر ہیں کتنے اور ہیں کہاں کہاں، رب کے لشکر ہماری مدد کریں گے۔ کسی نے نہ بھی ووٹ پایا تے ساڑھے اندر اخلاص ہویا، 2 نمبر اسی نہ کیتی، ڈڈو ٹھیک رہے، آنکھوں تے چل دے رہے جس طرح امیر المجاہدین چل گئے،
کہ اللہ ساڑی مدد کرے گا انشاءاللہ. انہیں بدر صحابہ دی مدد کی تھی، اسی بھی دے انہوں نے غلام ہی ہے نا. انہوں نے عہد صحابہ دی مدد کی تھی، اسی بھی دے انہوں نے غلام ہے جناب. انہوں نے جناب صحابہ دی حضور دی مدد کی تھی، اسی بھی دے انہوں نے درد ادن نے کتے ہیں نا جی. جناب ساڑی بھی مدد کرے گا انشاءاللہ، سانو دے ہوتے بھروسہ ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، میرے حبیب اپنے غلاموں نے دس دے ہوئی نمستے رب کافی ہے. ہمیں سانو اندرونی اور بیرونی طاقتوں پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اندرونی بیرونی طاقتوں پر بھروسہ نہیں، ہمیں اس طاقت پر بھروسہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کبریائی زمین و آسمان میں ہمارے رب کی ہے، کوئی طاقتور نہیں، کوئی سپر پاور نہیں. سپر پاور ہمارا رب ہے، طاقتور ہمارا رب ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا، اور دین آئے گا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. ہمیں کوئی دہشت گرد کہتا ہے کہتا رہے، کوئی جہاد کو اخلاق کے منافی کہتا ہے کہتا رہے، کوئی جناب جہاد کرنے والوں کو شدت پسند کہتا ہے کہتا رہے. ہم جہاد کی بات کرنا نہیں چھوڑیں گے. رب نے موقع دیا جہاد بھی کریں گے، امریکہ کو بھی لٹکائیں گے، مودی کو بھی لٹکائیں گے، پوری دنیا کفر کو اپنی کرین کے ساتھ لٹکا کے کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آگے شاگے سوجابادی کہتا ہے ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے، تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹیلے پہ. اور کہندے اقبال ہن تو آ تے سکدا نہیں، میں تینوں وکھاواں تیرے شاہیناں دی حالت. قبر ہی تو جھاتی پا لے، اینج کر کے ویکھ لے. ویکھ جڑے تو کہندا سی جی تیرے نہیں نشے من تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں. اقبال کہندا، اقبال نے کہنا شاگرد سوجابادی اقبال نو کہندا کہ ویکھ ہن چٹاناں تے ویکھ. ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے، تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹیندے پہ. جو نے پوری دنیا میں پوری عالم اسلام، پورے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا، آج وہ یوں کر کے کھڑے ہیں. دین مغلوب ہونے کے لیے تو نہیں آیا نا جناب، دین تو غالب ہونے کے لیے آیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرے حبیب جو ہم نے آپ کو دین دیا وہ سارے دینوں اور مذاہب پر غالب آ چکا ہے. تاجدار ختم نبوت من سب نبیا، من سب نبیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. سارے پیر میرے لیے شاہ صاحب دے غلامہ دے ختم نبوت دا نعرہ ایڈا ڈھیلا، پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے ہو. تاجدار ختم